السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے قومی ہیرو۔ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 35 پر کھول لیں۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے بارے میں پڑھیں گے، اس کا تعارف کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ تو اپنی کتابیں صفحہ نمبر 35 پر کھولیں اور اس پر آج کی تاریخ لکھ لیں۔ پیارے بچوں، پاکستان کی تاریخ ایسے نوجوانوں سے بھری پڑی ہے جس نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اپنے ملک اور قوم پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ آج ہم پاکستان کے ایسے ہی بہادر جوانوں میں سے ایک بہادر قومی ہیرو کی کہانی پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، لیکن اپنے ملک اور قوم پر کوئی مصیبت اور کوئی آنچ نہ آنے دی۔ جی پیارے بچوں، آج ہم قومی ہیرو یعنی راجہ محمد سرور کے بارے میں پڑھیں گے۔ راجہ محمد سرور تحصیل گوجر خان کے ضلع راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سنگوری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد راجہ محمد حیات خان بھی برطانوی فوج میں ملازمت کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سنگوری میں ہی حاصل کی۔ راجہ محمد سرور نے 1944 میں تربیت مکمل کر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بنے، اور جب ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہو گئے تو اس وقت آپ پنجاب 2 میں ریجمنٹ میں بطور کیپٹن کام کر رہے تھے۔ 1948 میں بھارتی افواج نے کشمیر پر اچانک حملہ کر دیا اور ایک اہم فوجی مقام پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت راجہ محمد سرور راولپنڈی میں پیغام رسانی یعنی سگنل کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے افسران سے جنگ میں جانے کی درخواست کی۔ بڑی مشکل سے ان کو محاذ پر جانے کی اجازت ملی۔ انہوں نے ان کی بٹالین کو اوڑی کے محاذ پر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع دیا گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر ہندوستانی افواج نے بھاری مقدار میں اسلحہ و بارود جمع کر رکھا تھا اور پاکستانی فوج کے تمام راستے بند کر رکھے تھے۔ کیپٹن سرور اندھیرے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر دشمن کے مورچے کے اتنے قریب پہنچے کہ ان کا مورچہ جو ہے وہ صرف 50 گز کے فاصلے پر رہ گیا۔ دشمن کو جب ان کے قریب آنے کا پتہ چلا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں کئی جوان شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ کیپٹن سرور بہادر تھے، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے ہی بڑھتے گئے اور یہاں تک کہ دشمن کا مورچہ ان سے صرف 20 گز دور رہ گیا۔ اس مورچے کے ارد گرد دشمن نے خاردار تار بچھائی ہوئی تھی۔ کیپٹن سرور اپنے ساتھیوں کو دستی بموں سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ دشمن بھی لگاتار گولہ باری کر رہا تھا کہ اچانک ایک گولی کیپٹن سرور کے دائیں کندھے میں لگی اور ان کا دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ کیپٹن سرور رینگتے ہوئے آگے بڑھے اور کانٹے دار تار کو کاٹنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کے باقی ساتھی بھی رینگ کر پہنچ گئے اور ابھی وہ کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ دشمن نے اتنی گولیاں برسائیں کہ ان کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ کیپٹن راجہ سرور شہید ہو گئے اور ان کے ساتھیوں نے ان کی وجہ سے اس پہاڑی مورچے پر قبضہ کر لیا۔ اوڑی کے پہاڑی مورچے پر پاکستانی جھنڈا لہرانے لگا۔ اس عظیم قربانی پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ پیارے بچوں، نشان حیدر ایک اعلیٰ فوجی اعزاز ہے جو اب تک پاکستان کے 10 بہادر جوانوں کو بیٹوں کو دیا جا چکا ہے۔ تو پہلے آپ کو میں نشان حیدر اور پھر نشان حیدر پانے والے ان بہادر سپوتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ کو میں نشان حیدر کے بارے میں بتاتی چلوں۔
نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، جس میں توپ کی دھات، تانبے اور رانگ کا استعمال ہوتا ہے۔ رانگ ایک نرم قسم کی دھات ہے۔ اس میں توپ کی دھات، تانبے اور رانگ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں نمایاں حروف میں نشان حیدر کندہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کی پچھلی طرف سبز رنگ کا ریشمی ربن ہوتا ہے۔ یہ تمغہ 5 کونوں والا ایک ستارہ ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نسبت سے اس کا نام نشان حیدر رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کی بہادری ضرب المثل ہے، جانی جاتی ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ نشان حیدر اس کو دیا جاتا ہے، اس جوان کو دیا جاتا ہے جس نے بڑے پیمانے پہ دشمن کو نقصان پہنچایا ہو۔ اب تک وطن کے 10 سپوتوں کو یعنی 10 بیٹوں کو اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ پہلا نشان حیدر 16 مارچ 1957 کو دیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے ان بہادر سپوتوں کی جن کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نائک سیف علی جنجوعہ شہید کی۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید 25 اپریل 1922 کو پیدا ہوئے، آزاد جموں کشمیر میں پیدا ہوئے۔ 18 مارچ 1941 کو برٹش انڈین آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ 26 اکتوبر 1948 کو شہید ہوئے ہیں۔ ان کو کشمیر کا سب سے بڑا اعزاز ہلال کشمیر دیا گیا ہے۔ اس اعزاز کو حکومت پاکستان نے 30 نومبر 1995 کو پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر کے مساوی تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں ہم کیپٹن محمد سرور شہید کی۔ کیپٹن سرور شہید 1910 کو راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سنگوری میں پیدا ہوئے۔ 1929 کو انہوں نے آرمی میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی۔ 1944 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ 27 جولائی 1948 کو انہوں نے کشمیر کے ایک اہم اوری سیکٹر میں دشمن کی ایک اہم پوسٹ پر حملہ کیا اور اسی حملے میں ان کی شہادت ہوئی۔ 27 اکتوبر 1959 کو انہیں نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ یہی ہم اسی قومی ہیرو کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر میجر طفیل محمد شہید۔ میجر طفیل محمد شہید 1914 میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں 16 پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ 1950 کی ابتدا میں انہیں چند بھارتی دشمنوں کا صفایا کرنے کا مشن سونپا گیا جو لشکمی پور میں مورچہ بند تھے۔ 7 اگست کو بھارتی چوکی کو گھیرے میں لے لیا، یہاں تک کہ بھارتی فوج اپنے پیچھے 4 لاشیں اور 3 قیدی چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ میجر طفیل اسی دن اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے اور انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر عزیز بھٹی شہید۔ میجر عزیز بھٹی 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے سے پہلے آپ پاکستان منتقل ہوئے اور ضلع گجرات کے ایک گاؤں میں رہائش پذیر ہوئے۔ آپ 1950 میں پنجاب ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد 21 جنوری 1948 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شامل ہوئے۔ 6 ستمبر 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں ایک کمپنی کی کمانڈ کر رہے تھے۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے بھرپور حملہ کیا۔ دشمن کا بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کے ہر حملے کا بہت تابڑ توڑ جواب دیا اور دشمن ہی کے ایک ٹینک کا گولہ آیا جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔
آپ کی اس بہادری پر آپ کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ راشد منہاس نے پاکستان ایئر فورس میں بطور پائلٹ کمیشن حاصل کیا۔ 1971 میں آپ معمول کی تربیت کے دوران پرواز پر تھے جب آپ کے استاد مطیع الرحمان نے جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بناتے ہوئے جہاز کا رخ زمین کی طرف کر دیا اور جام شہادت نوش کیا۔ میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو پنجاب کے ضلع گجرات کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاکستان آرمی کاکول میں شمولیت اختیار کی۔ 6 دسمبر 1971 کو ٹینک کا گولہ لگنے سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ میجر شبیر شریف میجر عزیز بھٹی کے بھانجے ہیں اور آپ کے چھوٹے بھائی جنرل راحیل شریف سربراہ پاک فوج کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ سوار محمد حسین شہید 18 جون 1950 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے 3 ستمبر 1966 کو پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور 1971 کی جنگ کے دوران سوار حسین نے یونٹ کے ساتھ جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کے دشمن کے بارودی سرنگ کے قریب دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا تو اپنے ہی اقدام کے تحت انہوں نے اپنی رائفل سے زبردست فائرنگ کی اور دشمنوں کے 16 ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ جنگ کے دوران ان کے سینے پر مشین گن کا گولہ لگا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ میجر محمد اکرم شہید 4 اپریل 1938 کو ضلع گجرات کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 13 اکتوبر 1963 کو فورس فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ میجر محمد اکرم 1971 میں پاکستان اور بھارت میں لڑی گئی جنگ میں بہادری کے کارنامے دکھانے پر اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازے گئے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید 25 اکتوبر 1944 کو ضلع راولپنڈی کے ایک گاؤں پنڈ ملکہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 25 اکتوبر 1962 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ ٹریننگ کے بعد 15 پنجاب ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ 1971 کی جنگ میں محمد محفوظ نے ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا۔ لڑائی کے دوران ان کی مشین گن تباہ ہو گئی، بنکر کو گلہ دبوچ کر مار ڈالا۔ 17 دسمبر کی رات 1971 کو انہوں نے شہادت پائی اور اگلے دن سیز فائر کا حکم دے دیا گیا اور دشمن نے ان کی شجاعت اور دلیری کو سراہتے ہوئے پرچم میں لپٹا ہوا ان کا جسد خاکی واپس کیا۔ حوالدار لالک جان شہید 1 اپریل 1967 کو گلگت بلتستان کی وادی یاسین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 10 دسمبر 1984 کو پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ حوالدار لالک جان نے کارگل کی جنگ میں حصہ لیا اور بھاری ہندوستانی حملوں کو ناکام بنایا۔ انہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر سامنے والی پوزیشن پر تعینات کیا اور دشمن کے بہت سے جارحانہ حملوں کو پسپا کیا۔ 7 جولائی 1999 کو لالک جان شہید زخمی ہوئے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ کرنل شیر خان شہید 1 جنوری 1970 کو ضلع سوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوی کلی میں پیدا ہوئے۔ 14 اکتوبر 1994 کو 27 سندھ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ لائن آف کنٹرول تنازع کے دوران کرنل شیر خان جرأت کی علامت بن کر ابھرے۔ انہوں نے بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ دشمن کے کیمپ کے اندر گھس کر دشمن کو کافی نقصان پہنچایا۔ اسی دوران ان کے سینے پر ایک گولہ لگا اور انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔
یہ نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے نام: کیپٹن سرور شہید، نائک سیف اللہ جنجوعہ شہید، میجر طفیل محمد شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، راشد منہاس شہید، میجر محمد اکرم شہید، میجر شبیر شریف شہید، سپاہی سوار محمد حسین شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور حوالدار لالت جان شہید۔ ان تمام شہداء کے نام آپ اپنے ساتھ کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر نوٹ کر لیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر سب سے پہلے نئے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ ان نئے الفاظ اور ان کے معنی کو دیکھ لیں۔ چھلنی چھلنی، چھلنی چھلنی، سوراخوں سے بھرا ہوا، سوراخوں سے بھرا ہوا، چھلنی چھلنی، سوراخوں سے بھرا ہوا۔ دریغ انکار، دریغ انکار، دریغ انکار۔ محاذ لڑائی کی جگہ، محاذ لڑائی کی جگہ، سامنے یا مقابل، محاذ لڑائی کی جگہ، سامنے یا مقابل۔ جوہر خاصیت، کمال، خوبی، جوہر خاصیت، کمال یا خوبی۔ آنچ مصیبت، نقصان، آنچ مصیبت، نقصان، آنچ مصیبت، نقصان۔ فائز تقرر، تعینات، فائز تقرر، تعینات۔ یہ نئے الفاظ اور ان کے معنی تھے۔ امید ہے آپ نے اسے نوٹ کر لیا ہوگا۔ کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 36 کی پڑھائی کریں اور مشکل الفاظ کو خط کشید کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔